وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو یار غار مصطفیٰ راستار مصطفیٰ فرماتے ہیں اے صحابہ کی جماعت سنو، آج کے دن دین مکمل ہو گیا ہے، مصطفیٰ کے عمر کے آخری ایام ہے، اب مصطفیٰ زیادہ دن تک دنیا میں نہیں رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس کو سمجھا تو سمجھا کون؟ سب صحابی جب خوشی منا رہے تھے تو مصطفیٰ کی زندگی کا مقصد اگر کسی نے سمجھا ہے تو وہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ پیارے عزیزوں اور جو ہے عزیزوں محترم بھائیوں، ذرا غور کرو، نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھو۔ میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت کریمہ پڑھ کر کے سنائی ہے، حضرت ابو بکر نے سارے راز کو فاش کر دیا۔ صحابہ غمگین ہو گئے کہ مصطفیٰ اب زیادہ دن ہمارے بیچ میں نہیں رہیں گے۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے، حجۃ الوداع سے فراغت کے بعد مصطفیٰ مدینہ تشریف لائے۔ عزیزان محترم، دن گزرتا گیا، ایک وقت ایسا آیا جب حضور کی طبیعت علیم ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت سفر کے مہینے کے آخری ایام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں درد پیدا ہوتا ہے، اور حضور ایک علالت میں، بیماری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر تشریف فرما ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک نقطے کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں میرے عزیزوں، آج کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، جو مقصد، جو منشا میرے آقا نے ہمیں سونپا تھا، آج ہم اس پر کھڑے نہیں اتر رہے۔ حضور ایام علالت میں ہیں لیکن ایک بھی نماز قضا نہیں ہو رہی۔ حضور حالت بخار میں ہیں لیکن ایک وقت کی نماز حضور کی قضا نہیں ہو رہی ہے۔ حضور برابر مسجد نبوی میں آ کر کے صحابہ کی امامت فرماتے رہتے ہیں، اللہ اکبر۔ لیکن جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آگے بڑھی، میرے پیارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، حضور اور علالت میں آئے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کہاں ہے؟ ابو بکر کو کہہ دو کہ نماز پڑھائیں۔ مصطفیٰ جان رحمت ہمیں یہ ذہن دے رہے ہیں، نبی کی رحمت ہمیں یہ ذہن دے رہے ہیں، تاجدار مدینہ ہمیں یہ ذہن دے رہے ہیں کہ میرے پاس مصلی کا حقدار اگر کوئی ذات ہے تو وہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے، وہ خلیفہ اول کی ذات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذہن دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھائیں۔ ابو بکر صحابہ کی جماعت کروا رہے ہیں، ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں۔ ایک دن کا مقام ہے پیارے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بلایا، بلال بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں بلایا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلال جاؤ سارے مدینے میں یہ اعلان کروا دو حضور نے سب کو بلایا ہے، حضور آخری خطبہ دینا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال کی صدا تھی، بلال نے مدینے کی گلی اور کوچوں میں یہ صدا بلند کر دی کہ نبی کے آخر الزماں بلا رہے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت نے بلایا ہے۔ اب سب کے سب اپنے گھر بار کو چھوڑ کر نبی کی ایک بات پر لبیک کہتے ہوئے مسجد نبوی کے صحن میں حاضر ہیں۔ اللہ اکبر۔ جس نے سنا دکان چھوڑ کر، مکان چھوڑ کر، تجارت چھوڑ کر، زراعت چھوڑ کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سب بیک وقت حاضر ہو رہے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں جب سب لوگ حاضر ہو گئے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پہ تشریف فرما ہو کر کے ایک جو ہے بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا۔ نبی کے محترم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے ماننے والوں، اے میرے چاہنے والوں، ہم نے اپنے فرائض کو پورا کر دیا ہے، ہم نے دین آپ تک پہنچا دیا ہے، اب میرے زندگی کے کچھ ایام بچے ہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اے میرے قوم کے لوگوں، اے مدینے کے رہنے والوں، اگر مجھ پر کسی کا حق ہو تو مجھ سے طلب کر لے، اگر مجھ پر کسی کا حق ہو تو میرا
مطالبہ کر سکتا ہے میں اسے پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اے کرلا میں بسنے والے غجور مسلمانوں، نبی حقوق اللہ اور حقوق العباد کا مجاز دے رہے ہیں کہ لوگوں سن لو، اگر کسی پر کسی کا حق ہے اور اگر اس نے ادا نہیں کیا، اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا، تو اس کی آخرت کا انجام بہت دردناک ہونے والا ہے، اس کی آخرت کا انجام بہت بھیانک ہونے والا ہے۔ آپ ذرا سوچو، اللہ نے حقوق کے جو ہے کئی درجے رکھے ہیں، ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد۔ اگر آپ نے اللہ کے حق میں حق تلفی کی ہے، جیسے آپ نے نماز چھوڑا ہے، آپ نے روزہ چھوڑا ہے، آپ نے زکوٰۃ نہیں دیا ہے، آپ نے حج فرض ہوتے ہوئے حج نہیں ادا کیا ہے، تو ان کی ادائیگی کے لیے آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیجئے اور پھر اس کے بعد ان کی قضا کیجئے۔ بغیر قضا ہوئے آپ کو معافی نہیں ہے، بغیر ان کی قضا ہوئے آپ کو تلافی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے کوئی گناہ کیا ہے، جیسے شراب پیا ہے، تو آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں تو اللہ معاف فرما دے گا۔ اگر آپ نے کوئی گناہ کیا ہے، کوئی جرم کیا ہے، تو اگر اللہ کی بارگاہ میں آپ معافی کے طلبگار ہیں تو اللہ آپ کو معاف فرما دے گا۔ ایک ہے حقوق العباد، اگر آپ نے بندے کی حق تلفی فرمائی ہے، کسی کا مال غصب کر لیا ہے، کسی کو بیجا ستایا ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، کسی کی حق تلفی کی ہے، کسی کے مال کو غصب کر کے بیٹھے ہیں، بہنوں کے مال کو غصب کر کے بیٹھے ہیں، پھوپھیوں کے مال کو غصب کر کے بیٹھے ہیں، ان کو جائیداد سے حصہ نہیں دیا ہے، اللہ اکبر، تو اس کا بہت دردناک انجام ہونے والا ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں کل میدان قیامت میں رب تعالیٰ سب سے پہلے سوال فرمائے گا، اور جس نے کسی بندے کی حق تلفی کی ہے، وہاں قیامت کے میدان میں آپ کے پاس مال و زر نہیں ہوگا، روپیہ پیسہ نہیں ہوگا، زمین جائیداد نہیں ہوگی، پھر اللہ فیصلہ کیا فرمائے گا؟ تو کان کھول کر کے سن لو، اللہ فیصلہ فرمائے گا۔ اگر اس شخص کو سامنے حاضر کیا جائے گا، کہا جائے گا مطالبہ کرو، وہ شخص کہے گا پروردگار عالم، دنیا میں اس نے میرے مال کو تلف کیا تھا، میرے مال کو غصب کر لیا تھا، مجھ پر ظلم کیا تھا، تو رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے شخص اس کی تلافی کر، اے شخص اگر اس کا مال غصب کیا تھا تو مال ادا کر، اگر اس پر ظلم ادا کیا تھا تو اس کا بدلہ ادا کر۔ اب وہاں پر مال تو ہوگا نہیں، وہاں پر پیسے تو ہوگا نہیں، وہاں پر درہم و دینار ہوں گے نہیں، پھر شخص کیا کرے گا؟ تو رب ارشاد فرماتا ہے اے شخص میں تیرے جو ہے میں فیصلہ فرماتا ہوں۔ رب اس وقت منصف حقیقی ہوگا، رب فیصلہ کیا فرمائے گا؟ ذرا غور سے سنیے، رب فیصلہ فرمائے گا اگر تمہارے نام اعمال میں نیکیاں ہیں تو اس کے بدلے اس شخص کو اٹھا کر دے دیا جائے گا، اور اس کے گناہ تمہارے سر پہ لاد دیا جائے گا۔ اگر تمہارے قسمت میں جنت بھی ہوگی تو جہنم کے فرشتے آپ کو اٹھا کر گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے کر جائیں گے۔ اے میرے قوم کے غجور مسلمانوں، ذرا غور کرو، دنیا میں بندوں کی حق تلفی کرنے کا یہ معاملہ ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک ایمان عشق بھرا داستان آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضور مسجد نبوی کے منبر پر اعلان فرما رہے ہیں اگر کسی کا حق مجھ پر باقی ہو تو بتائے۔ سب کی زبانیں خاموش، سب پر سکتے طاری ہیں۔ حضور کس کا مال غصب کریں گے؟ جس کو امین و صادق کا لقب دیا گیا ہو وہ کسی کا مال غصب کرے گا؟ جو بیواؤں کا سہارا بن کر کے آیا ہو وہ لوگوں پر ظلم کرے گا؟ جو عدل و انصاف کا پیکر بن کر کے آیا ہو وہ لوگوں پر ظلم کرے گا؟ صدیق اکبر کی زبان خاموش، حضرت عمر کی زبان خاموش، مولا علی کی زبان خاموش، تمام تر صحابہ کی زبان خاموش، سب پر سکتہ طاری ہے۔ ایک بوڑھے صحابی حضرت عکاشہ کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ آپ پر میرا حق باقی ہے، یا رسول اللہ آپ پر میرا حق باقی ہے۔ سب ٹکٹکی باندھ کر اس بوڑھے صحابی کو دیکھنے لگے، کہا حضور عکاشہ ذہن و دماغ ٹھیک تو ہے؟ کیا کہہ رہے ہو؟ حضور کسی پر ظلم کرے یہ ہو نہیں سکتا، جو ظلم کو مٹانے آیا ہو وہ ظلم نہیں کر سکتا، جو بیواؤں کو سہارا دینے والا آیا ہو وہ کسی پر ظلم نہیں کر سکتا، جو لوگوں کو گلے سے لگانے آیا ہو وہ کسی پر ظلم نہیں کر سکتا۔ حضرت عکاشہ کہتے ہیں میں آج بدلہ لے کے رہوں گا۔ سب کی نگاہیں ٹکٹکی باندھ کر کے حضرت عکاشہ کو دیکھ رہی ہیں۔ کون ہیں؟ صحابی رسول ہیں۔
میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں عکاشہ کون سا حق ہے جو میں نے ادا نہیں کیا ہے؟ آئے ہے قربان جاؤ، تمام صحابہ کے آنکھوں سے میں آنسو ہے۔ حضرت عکاشہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جب میدان احد کے لیے، جنگ احد کے لیے جا رہے تھے، آپ اپنی اونٹنی پر سوار تھے، میں اپنی اونٹنی پر سوار تھا، میں نے چاہا کہ آپ کے قریب آ جاؤں، آپ جس چھڑی سے اپنی اونٹنی کو ہانک رہے تھے، آپ نے اپنی اونٹنی کی طرف اس ڈنڈی کا اشارہ کیا اور آپ نے اپنی اونٹنی کو مارا، وہ چھڑی جا کر کے میرے پیٹ پر لگی، وہ چھڑی جا کر کے میرے پشت پر، پیٹھ پر لگی۔ یا رسول اللہ، اس وقت آپ نے مجھ کو مارا تھا، آج میں آپ کو مار کر اپنا بدلہ پورا کروں گا۔ اللہ اکبر! حضور کسی کو مارے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ حضور کسی پر ظلم کرے؟ ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ جیسے ہی اتنا کہنا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، کہا عکاشہ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اگر تمہیں مارنا ہے، ابو بکر اپنے جسم سے لباس کو اتار دیتا ہے اور جتنی چھڑی مارنا ہے مارو۔ حضرت عکاشہ کہتے نہیں، میں تو بدلہ مصطفیٰ ہی سے لوں گا۔ حضرت عکاشہ کہتے نہیں، میں آج بدلہ مصطفیٰ کی ذات سے لوں گا۔ سب بے تحاشا رو رہے ہیں۔ حضرت عمر آگے بڑھے، کہا عکاشہ یہ میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اس کو اللہ نے سراپا رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، یہ کسی پر ظلم نہیں کر سکتے۔ حضور کی طبیعت علیل ہے، آپ مارنے کی بات کرتے ہو، یہ عمر کا جسم ہے، تو چھڑی سے مارنا چاہے تو مار لے، تلوار سے مارنا چاہے تو مار لے، حضور کا بدلہ مجھ سے لے لے، لیکن حضور کے ساتھ ایسا معاملہ پیش نہ کر۔ حضرت عکاشہ کہتے ہیں نہیں نہیں، میں تو حضور سے ہی بدلہ لوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رو رہے ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم رو رہے ہیں، مولا علی کی ذات آگے بڑھی، کہا عکاشہ اگر بدلہ ہی لینا ہے تو علی سے لے لے، علی کے جسم پر اگر چاہے تو تلوار چلا لے، علی کے جسم پر چاہے تو دھرے چلا لے، علی کے جسم پر چاہے تو کوڑے چلا لے، لیکن حضور کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کر۔ اللہ اکبر! حضرت علی فرما رہے ہیں مارنا ہے تو مجھے مار، لیکن حضرت عکاشہ کہتے ہیں نہیں نہیں، میں ماروں گا تو مصطفیٰ ہی کو ماروں گا۔ اللہ اکبر! اتنے میں حسنین کریمین مصطفیٰ کے نور نظر آگے بڑھے، کہا عکاشہ مارنا ہے تو مجھے مارو، لیکن حضور کے ساتھ ایسا معاملہ نہ پیش کر، حضور کی طبیعت علیل ہے۔ حضرت عکاشہ اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں، عکاشہ کہہ رہے ہیں میں بدلہ مصطفیٰ سے لوں گا، میں بدلہ مصطفیٰ سے لوں گا، اس لیے کہ مصطفیٰ نے ہمارے پشت پہ مارا تھا، مصطفیٰ نے چھڑی سے میرے پیٹھ پہ مارا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ! اے غیور مسلمانوں، ذرا غور کرو، وہ نبی جو ظلمت کدے کو مٹانے آیا ہو، وہ نبی جو ظلم و بربریت کے خلاف اعلان حق بلند کرنے آیا ہو، وہ کسی کو مار سکتا ہے کیا؟ اے غیور مسلمانوں، مصطفیٰ کی چھڑی عمدن نہیں سہون لگی تھی، جان بوجھ کر کے نہیں لگی تھی، بلکہ غلطی سے لگ گئی تھی۔ اللہ اکبر! عکاشہ آج بدلہ کے مطالبہ کر رہے ہیں، عکاشہ کو سب کی نگاہیں ٹکٹکی باندھ کر کے دیکھ رہی ہے۔ میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عکاشہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں اسی چھڑی سے ماروں گا جس سے آپ نے میرے پشت پر اور پیٹ پر مارا تھا، یا رسول اللہ میں اسی چھڑی سے بدلہ دوں گا۔ اللہ اکبر! حضرت بلال کو مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں بلال جاؤ اور میرے حجرے سے وہ چھڑی لے کر کے آؤ، اس لیے کہ میں دنیا ہی میں سب کا بدلہ دینا چاہتا ہوں۔ دنیا میں بدلہ دینا آخرت کے مقابلے میں بہت آسان ہے، لیکن آخرت میں بدلہ دینا بہت مشکل ہے۔ سب کی نگاہیں ٹکٹکی باندھ کر مصطفیٰ کو دیکھ رہی ہے۔ ابو بکر رو رہے ہیں، حضرت عمر رو رہے ہیں، عثمان غنی کی آنکھوں میں آنسو ہے، مولا علی کی آنکھوں میں آنسو ہے، حسنین کریمین کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ حضرت بلال مکے مدینے کی گلیوں میں روتے ہوئے آہو فغا کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ جب حجرے مصطفیٰ کے پاس پہنچے، دروازے پر دستک دیا، حضرت فاطمہ نے کہا کون؟ کہا میں بلال ہوں، مصطفیٰ نے مجھے بھیجا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا عرض کرتی ہے، فرماتی ہے اے بلال مصطفیٰ نے کس وجہ سے بھیجا ہے؟ تو حضرت بلال عرض کرتے ہیں اے خاتون جنت، اے مصطفیٰ کی لخت جگر، آج حضرت عکاشہ مصطفیٰ سے بدلے کا مطالبہ کر رہے ہیں اور مصطفیٰ نے وہی چھڑی منگائی ہے جس سے حضرت عکاشہ کے پیٹھ پر مصطفیٰ کی چھڑی لگی تھی۔ اللہ اکبر! حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا خاتون جنت ارشاد فرماتی ہے اے بلال
عکاشہ کی طبیعت تو ٹھیک ہے، عکاشہ کا ذہن کام کر رہا ہے، یہ کون سا معاملہ ہے کہ حضور سے بدلے کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ ارے اگر حضور نہ آتے تو عکاشہ کو ایمان کی دولت نہ ملتی، اگر حضور نہ آتے تو عکاشہ کو اے خدائے وحدہ لا شریک کو پہچاننے کی دعوت نہ ملتی۔ آج جو کلمہ عکاشہ پڑھ رہے ہیں یہ کسی دنیا دار کی دین نہیں ہے بلکہ رسول احمد مختار کی دین ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال گئے، مصطفیٰ کی چھڑی کو اٹھایا، بارگاہ مصطفیٰ میں مسجد نبوی میں پہنچ گئے۔ اب کریں تو کیا کریں، حقوق العباد کی حق تلفی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عکاشہ اپنا بدلہ پورا کرو، عکاشہ جو تم چاہتے ہو کرو۔ عکاشہ نے کہا یا رسول اللہ ویسے نہیں، جب آپ کی چھڑی میرے پیٹ پر لگی تھی اس وقت میرے جسم پر، میرے پیٹ پر کپڑا نہیں تھا۔ یا رسول اللہ جب آپ کی چھڑی، یا رسول اللہ جب میرے پشت پر آپ کی چھڑی لگی تھی اس وقت میرے پشت پر کپڑا نہیں تھا۔ یا رسول اللہ میں اس وقت اپنا بدلہ لوں گا جب آپ کے پیٹ پر کپڑے نہیں ہوں گے، آپ کے پشت پر کپڑے نہیں ہوں گے۔ صحابہ تلملا اٹھے، حضرت عمر جھلجھلا اٹھے، کہا عکاشہ یہ کیسی نادانی ہے؟ مصطفیٰ نے کہا عمر خاموش ہو جاؤ۔ حضرت عمر کو مصطفیٰ نے خاموش کر دیا، ابو بکر کو مصطفیٰ نے خاموش کر دیا، عثمان غنی کو مصطفیٰ نے خاموش کر دیا، حسن حسین کو مصطفیٰ نے خاموش کر دیا۔ مولا علی تلملا کر کے اٹھے، کہا عکاشہ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے۔ مولا علی کو مصطفیٰ نے خاموش کر دیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اس وقت اپنا بدلہ لوں گا جب آپ کے جسم پر کپڑا نہیں ہوگا، آپ کی پشت مبارک بغیر کپڑے کے ہوگی، آپ کا شکم مبارک بغیر کپڑے کے ہوگا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم مبارک سے اپنے قمیص کو اتار دیا۔ اپنی قمیص کو جب اتارا، اللہ اکبر، مصطفیٰ کا جسم نازنین 14ویں کے چاند کی طرح چمکنے لگا۔ صحابہ دیکھ کر کے اپنی آنکھوں کو خیرہ کرنے لگے، صحابہ دیکھ کر کے اپنی آنکھوں کو تابندگی بخشنے لگے، صحابہ دیکھ کر کے اپنی آنکھوں کی بینائی میں اور اضافہ کرنے لگے۔ مصطفیٰ نے اپنے جسم مبارک سے کپڑے کو اتارا ہے۔ حضرت عکاشہ کے ہاتھ میں مدینے کے تاجدار نے چھڑی کو پکڑا دیا اور کہا اے عکاشہ اپنا بدلہ پورا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جیسے ہی عکاشہ نے مصطفیٰ کے جسم نازنین کو دیکھا ہے، جیسے ہی عکاشہ نے مصطفیٰ کے شکم مبارک کو دیکھا ہے، جیسے ہی عکاشہ نے مصطفیٰ کے پشت مبارک کو دیکھا ہے، وہ پشت مبارک جس میں مہر نبوت ہو، عکاشہ نے چھڑی کو پھینک دیا اور پھینکنے کے بعد میں ارشاد فرمایا فدا کا امی و ابی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ یا رسول اللہ میں بدلہ لینا نہیں چاہتا تھا بلکہ مہر نبوت دیکھ کر کے جنت کمانا چاہتا تھا، شکم مبارک دیکھ کر کے جنت کمانا چاہتا تھا۔ مصطفیٰ کے قدم مبارک میں حاضر ہوئے، مصطفیٰ کے کبھی پشت مبارک کو چوم رہے ہیں، کبھی شکم مبارک کو چوم رہے ہیں، کبھی مہر نبوت کو چوم رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں اے صحابہ کی جماعت، اگر دنیا میں میرے ساتھ جنت میں رہنے والے شخص کو کسی کو دیکھنا ہے تو عکاشہ کو دیکھ لے۔ گویا عکاشہ نے ہمیں یہ ذہن دے دیا کہ زمانہ کچھ کہے، دیوانے اپنی جان دے دیں گے مگر دامن نہ چھوڑیں گے تمہارا یا رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، ایک سچے صحابی کا عشق ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کے حاکم تھے، حاکم اس وقت کے بادشاہ تھے۔ اے عزیزان ملت اسلامیہ، ذرا غور کرو، آج کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھو، کسی کے اندر جرت ہے، کسی کے اندر اتنی ہمت ہے کہ بادشاہ
بادشاہ وقت سے کہے میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں، کسی کے اندر اتنی بساط ہے کہ بادشاہ وقت سے کہے کہ میں آپ سے اپنے بدلے کی کا حق لینا چاہتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کسی کے اندر جرت نہیں پائی جاتی ہے، کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں پائی جاتی ہے۔ میرے عزیزوں اور محترم عزیزوں اور دوستوں، یہ مصطفیٰ کی ذات گرامی ہے۔ صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا تھا یا رسول اللہ میں بدلہ لینا چاہتا ہوں، تو مصطفیٰ نے حضرت عکاشہ کو ڈانٹا نہیں، مصطفیٰ نے حضرت عکاشہ کے لیے سزا نہیں سنائی، مصطفیٰ نے حضرت عکاشہ کو قید نہیں کروایا، مصطفیٰ نے عدل و انصاف کا ایک ایسا پیمانہ لوگوں کے سامنے رکھ دیا کہ چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے حاکم ہو، چاہے عام انسان ہو، اگر کسی بندے کی حق تلفی کسی شخص نے کی ہے تو دنیا ہی میں اس کو ادا کرنا پڑے گا، تب جا کر اس کے لیے چھٹکارا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آؤ ذرا حدیث مبارکہ کو آپ اپنے نگاہوں کے سامنے رکھو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ میں تم سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، صحابہ میں تم سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ بارگاہ مصطفیٰ میں عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ وہ سوال کون سا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں اتدرون ما المفلس، تمہارے نزدیک مفلس کون ہے تم جانتے ہو؟ اما تدرون ما المفلس، تمہارے نزدیک مفلس، غریب، نادار، قلاش کون ہے تم جانتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ یہ بات تو بالکل آیا ہے، جس کے پاس مال نہ ہو وہ مفلس ہے، جس کے پاس پیسے نہ ہو وہ مفلس ہے، جس کے پاس زراعت نہ ہو وہ مفلس ہے، جس کے پاس دنیاوی اسباب کی کمی ہو وہ مفلس ہے۔ حضور نے فرمایا لا، نہیں، حضور نے فرمایا نہیں وہ مفلس نہیں ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کا قربان ہو جائیں، پھر مفلس ہے کون؟ دنیاوی نظام تو یہی ہے کہ جس کے پاس پیسے نہ ہو سب سے بڑا غریب وہی ہے، جس کے پاس جتنے پیسے کی کمی اتنی غربت۔ لیکن یا رسول اللہ آپ تو فرما رہے ہیں کہ وہ مفلس نہیں ہے جس کے پاس دنیاوی دولت نہ ہو، وہ مفلس نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا مفلس کون ہے؟ جس کے پاس نیکیوں کی دولت نہ ہو۔ مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس سامان آخرت نہ ہو۔ مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس نیکیاں نہ ہوں، اعمال صالحہ نہ ہو، نمازوں کی پابندی نہ ہو، جس کے پاس روزے نہ ہو، وہ مفلس ہے۔ اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ شخص مفلس ہے اس لیے کہ جب میدان قیامت میں میدان محشر بپا ہوگا اور جب اعمال تولے جائیں گے اس وقت نیکیوں کی کمی جب ہوگی، اس وقت دولت کام نہیں آئے گی، اس وقت ثروت کام نہیں آئے گی، اس وقت جاہ و جلال کام نہیں آئے گا، اس وقت جاہ و حشمت کام نہیں آئے گا۔ اس وقت رب تعالیٰ کے سامنے تمہارے پاس اگر نیکی ہے، تمہارے پاس اگر اعمال صالحہ ہے تو تمہارے لیے کامیابی ہے، اور اگر نیکیاں نہیں ہے تو تم ذلیل و خوار ہوتے ہوئے نظر آؤ گے۔ اعمال صالحہ نہیں ہے تو تم ذلیل و خوار ہوتے ہوئے نظر آؤ گے۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں تو دنیا کی غریبی کو اختیار کر لینا وہ چل جائے گا، لیکن آخرت کی غریبی کو اختیار نہ کرنا۔ اگر تمہیں آخرت میں سرخروئی حاصل کرنی ہے تو دنیا میں نیکیاں اپنے نام اعمال میں جمع کر لینا، تم سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اللہ کے رسول بھی راضی ہو جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن ہمارا معاملہ بالکل اس کے اپوزٹ ہے۔ آج دنیا ترقی یافتہ بننے کے لیے، انسان ترقیوں کی منزل پر پہنچنے کے لیے لاکھوں جتن اور لاکھوں کوششیں کر رہا ہے۔ مال کمانے کے لیے بہت سارے حربے استعمال کر رہا ہے۔ مال آنا چاہیے کسی بھی طریقے سے آئے، مال آنا چاہیے چاہے وہ جائز طریقے سے آئے یا نہ آئے، ناجائز طریقے سے آئے، مال آنا چاہیے۔ یہ لوگوں کا ذہن بن چکا ہے، یہ لوگوں کی سوچ بن چکی ہے، یہ لوگوں کی فکر بن چکی ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، حلال لقمہ کھانا، اس لیے کہ حلال لقمہ کھانے کے بعد میں جب انسان رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ اسے قبول کرتا ہے، اور اگر بندے نے ایک لقمہ حرام کا کھا لیا تو 40 دن تک اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا غور کرو، جب بندہ ایک لقمہ حرام کا کھا لے تو 40 دن تک اس کی دعا قبول نہیں
بڑی ہوتی ہے، اور جو پیٹ بھر کر حرام کھائے، روز حرام کھاتا رہے، اس کو حرام کے بارے میں ذرہ برابر تفکر نہ ہو، غور و خوض نہ کرے، بتائیے اس کی دعائیں قبول ہوں گی؟ میں کہتا ہوں کہ وہ لاکھ سجدے کر لے، میں کہتا ہوں کہ وہ لاکھ پیشانی رگڑ لے، میں کہتا ہوں کہ وہ دن و رات ذکر و اذکار میں ملوث رہے، دن و رات تسبیح و تحلیل کرتا رہے، اگر حرام کاری نہیں چھوڑتا ہے تو اللہ اس کی دعائیں کبھی قبول نہیں فرمائے۔ مصطفیٰ جان رحمت کا یہی پیغام ہے کہ حرام سے بچو اور حلال خود کھاؤ اور اپنے بچوں کو کھلاؤ۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھو۔ حضور نے اپنی زندگی کے آخری وقت میں ہمیں جو پیغام دیا ہے، حضور نے فرمایا کبھی کسی بندے کی حق تلفی نہ کرنا، ورنہ میدان محشر میں اس کی ادائیگی آپ کو کرنی پڑے گی۔ لیکن آج تو معاملہ بالکل اس کے اپوزٹ ہے۔ لوگ بہنوں کا میراث دبا کر کے بیٹھ جاتے ہیں، حصہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ پھوپھیوں کا میراث دبا کر کے بیٹھ جاتے ہیں، حصہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ لوگوں کا مال غصب کر کے بیٹھ جاتے ہیں، دینے کے لیے راضی نہیں۔ چلو دنیا میں آپ نے نہیں دیا، آخرت میں تو ہر حال میں ادائیگی کرنی پڑے گی۔ کہاں سے لاؤ گے؟ نبی کے زندگی کا آخری وقت ہے۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اس وقت حضور کی ملکیت میں 6 یا 7 اشرفیاں تھیں۔ کتنی اشرفیاں تھیں؟ 6 یا 7 اشرفیاں تھیں حضور کی ملکیت میں۔ حضور نے فرمایا عائشہ وہ اشرفیاں لاؤ۔ حضور کی بارگاہ میں وہ اشرفیاں پیش کی گئیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اشرفیاں غریبوں میں صدقہ کر دو، اس لیے کہ جب اللہ کا آخری نبی رب کی بارگاہ میں پہنچے تو وہ مال لے کر کے نہ پہنچے، یہ مقام نبوت کے خلاف ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور ہمیں یہ ذہن دے رہے ہیں کہ مال دنیا ہی میں رہ جائے گا، اگر تمہارے ساتھ کوئی چیز جانے والا ہے تو تمہارے نیک اعمال جانے والے ہیں۔ لہذا عزیزان ملت اسلامیہ، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو پیغام دیا ہے، ہمیں جو درس دیا ہے، ہم اس پر عمل کریں، انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا و ملجانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضور بیمار ہیں، اللہ اکبر۔ مصطفیٰ کی جب بیماری زیادہ بڑھی، مصطفیٰ کی علالت زیادہ بڑھی، اللہ اکبر، مصطفیٰ حجر عائشہ میں آرام فرمانے لگے۔ ایک دن ظہر کا وقت ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت پر ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق لوگوں صحابہ کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت حضرت عباس اور حضرت علی کے ساتھ مسجد میں تشریف لا رہے ہیں۔ حالت نماز میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، نماز ہو رہی ہے، مصطفیٰ تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جب دیکھا کہ مصطفیٰ آ رہے ہیں، ابو بکر صدیق نے اپنے چہرے کو مصطفیٰ کی طرف پھرایا اور مصلی سے ہٹنے لگے۔ میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر ٹھہرو، لوگوں کو نماز پڑھاتے رہو۔ اللہ اکبر۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اے قوم کے غجور مسلمانوں، ذرا بتاؤ جب حالت نماز میں بندہ کھڑا رہتا ہے تو اس کا چہرہ کہاں رہتا ہے؟ سجدے کی جانب وہ اپنی نگاہوں کو دیکھتا ہے، اور عمل کثیر اگر ہو جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ یہ فقہا فرماتے ہیں عمل قلیل کی اجازت ہے، لیکن اگر اپنے رخ سے پھر گیا، جسے کہتے ہیں استقبال قبلہ، آپ نماز پڑھتے کہتے ہیں منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، یہ شرائط نماز میں سے۔ اور اگر کعبہ سے آپ کا چہرہ پھر گیا تو نماز باقی رہے گی؟ نماز ختم، نماز ٹوٹ جائے گی، نماز باطل ہو جائے گی۔ لیکن حضور جب تشریف لا رہے تھے تو ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چہرے کو مصطفیٰ کی جانب پھیرا، دیکھا کہ حضور تشریف لا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا ابو بکر نماز جاری رکھو۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا، شریعت کا تقاضا تو یہ ہونا چاہیے تھا
کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصطفیٰ فرماتے کہ ابو بکر صدیق نماز باطل ہو گئی کیونکہ تم نے کعبے کی طرف سے چہرہ ہٹا کر کے میری طرف چہرہ کیا ہے. نماز تو ٹوٹ جانی چاہیے تھی، لیکن حضور فرما رہے ہیں کہ نماز جاری رکھو. اچھا ایک بات اور میں آپ کو یہیں پر بتا دوں بات روک کر کے. آپ نماز پڑھ رہے ہو، کوئی شخص آپ کو بلائے آواز دے، تو اگر آپ نے اس کی بات کو سنا اور پھر ادھر سے بولا تو آپ کی نماز ٹوٹ گئی. اور نماز پڑھ رہے تھے، کوئی بلا لے نماز چھوڑ کر چلے جائیں تو نماز باطل. لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آؤ، اگر آپ نماز پڑھ رہے ہو مصطفیٰ بلا لیں تو اللہ فرماتا ہے نماز چھوڑ کر کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. اور پھر آؤ گے تو نماز کو شروع سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں سے آپ نے نماز چھوڑی تھی وہیں سے نماز پڑھنا شروع کر دو. پتہ چلا کہ مصطفیٰ جان رحمت کی آواز پر لبیک کہنے سے نماز ٹوٹتی نہیں ہے، بلکہ نماز کی چاشنی اور بڑھ جایا کرتی ہے. اللہ اکبر. اب سنو، حضرت ابو بکر صدیق نے مصطفیٰ کی جانب چہرہ پھیرا تو مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ کی نماز باطل ہو گئی، آپ کی نماز ٹوٹ گئی، پھر سے نماز پڑھو یا پھر سے نماز کا اعادہ کرو. مصطفیٰ فرماتے ہیں ابو بکر نماز جاری رکھو. مصطفیٰ آ گئے، حضرت ابو بکر تھوڑا سا سائڈ میں ہوئے، مصطفیٰ بیٹھ کر نماز پڑھانے لگے. اللہ اکبر. یہاں پر ہمیں یہ مجاز ملتا ہے، بریلی کے قلندر نے ہمارے ذہن و دماغ کے وہم کو صاف کر دیا اور کہا کہ لوگوں مصطفیٰ کی جانب چہرہ کرنے سے نماز باطل نہیں ہوتی. ابو بکر صدیق سے پوچھا گیا، ابو بکر صدیق بتاؤ نماز باطل کیوں نہیں ہوئی؟ تو میرے سے ابو بکر صدیق جواب دیتے ہیں کہ نماز باطل اس لیے نہیں ہوئی کہ میں کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا تھا تو میرے سامنے کعبہ تھا، اور جب میں نے اپنے چہرے کو پھیرا تو میرے سامنے کعبے کا کعبہ تھا. بریلی کے امام فرماتے ہیں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. ارے کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. وہ مصطفیٰ کی ذات ہے. الغرض جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر امامت کرواتے رہے. یہاں پر لوگوں کو اختلاف ہے. ایک حدیث کا خلاصہ کرتا چلوں میں. آج کے اس پرفتن دور میں گمراہیت اور یہ نئے نئے فتنے جنم لے رہے ہیں. حدیث قرطاس کے بارے میں لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. حدیث قرطاس کو موضوع بنا کر کے لوگوں کے ذہن و دماغ کو بھڑکایا جا رہا ہے. آپ نے مناظرہ دیکھا ہوگا نلہ یاری والا مفتی صوفی کلیم حنفی کا مناظرہ جو ہے سوشل میڈیا یوٹیوب پر بہت وائرل چل رہا ہے. اس وقت صحابہ پر طعن و تشنیع اور صحابہ پر انگشت نمائی کی جا رہی ہے. ایک حدیث سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اصحابک النجوم فبأیہم اقتدیتم واہتدیتم، میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم ان کی اقتدا کرو تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ان کی پیروی کرو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اور آج صحابہ کی شان میں تبرع بازیاں کی جا رہی ہیں. حدیث قرطاس کو لے کر کے گمراہی پھیلائی جا رہی ہے اور کہتے ہیں جب حضور کا آخری وقت تھا تو حضور نے قلم اور دوات منگایا. قرطاس کہتے ہیں قلم کو. حضور نے قلم اور دوات منگایا اس لیے منگایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلافت حضرت علی کے نام لکھنے والے تھے، تو حضور نے قلم اور دوات منگایا. حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ حضور نے شانے کی ہڈی منگائی. اس زمانے میں شانے کی ہڈی کو بھی قلم کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، بکرے وغیرہ کی. قلم سے بھی لکھنے کا اہتمام تھا، قلم اور دوات سے. حضور نے فرمایا تھا اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قلم اور دوات لاؤ. تمام صحابہ حاضر تھے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر تھے. عقیدت اس بات کو گوارا کرتی ہے کہ صحابہ پر طعن و تشنیع ہو اور سنیوں کی زبان خاموش رہے. یاد رکھنا
صحابہ پر طعن و تشنیع کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کی جائے گی. اگر صحابہ کی شان میں گستاخیاں ہوں گی تو اہل سنت کمر بستہ ہو کر کے ایسے لوگوں کو دندان شکن جواب دیتے ہوئے نظر آئیں گے. اللہ اکبر. حدیث قرطاس کو لے کر کے اور لوگوں میں گمراہیاں پھیلائی جا رہی ہے. میں مختصر سے انداز میں اس کا خلاصہ کرتا چلوں, پھر انشاءاللہ اس پر کبھی روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. لوگ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قلم اور دوات منگایا. حضور حضرت علی کے نام سے خلافت کو لکھنے والے تھے, اور اس کے بعد میں اللہ اکبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنے سے روک دیا گیا. حضرت عمر نے فرمایا کہ قلم اور دوات کو رکھو. حضور اس حالت میں نہیں کہ لکھ سکے, قلم اور دوات کو واپس کر دیا گیا. اب حضرت عمر پر تبرہ بازیاں یہیں سے شروع ہو رہی ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے لکھنے نہیں دیا. میں کہتا ہوں عقیدت و احترام کا تقاضا یہ ہے, محبت کا تقاضا یہ ہے. حضور کی بارگاہ میں جب پیش کیا گیا, حضور فرماتے ہیں کہ میں اس حالت میں ہوں اس وقت کہ اگر تم پر یہ حالت آ جائے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ کون سی حالت ہوا کرتی ہے. بیماری اور حالت نزع کا وقت میں انسان جس تکلیف کا سامنا کر رہا ہوتا ہے وہ اسی کو معلوم ہوتا ہے یا پروردگار کو معلوم ہوتا ہے. البتہ میں عرض کرتا چلوں, حدیث قرطاس کو لوگ موضوع بنا کر کے صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں. آپ مسلم شریف جلد دوم صفحہ نمبر کو جو ہے اٹھا کر کے دیکھ لو. مسلم شریف میں باقاعدہ اس کی وضاحت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کو مخصوص کسی کے نام نہیں کیا. میرے آقا نے تو پہلے ہی لوگوں کے ذہن کو صاف کر دیا تھا. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے عائشہ ابو بکر کہاں ہے؟ کہہ دو لوگوں کو نماز پڑھائے. اے عائشہ ابو بکر کہاں ہے؟ لوگوں کو کہہ دو کہ نماز پڑھائے. امی عائشہ فرماتی یا رسول اللہ ابو بکر نرم دل ہیں, میرے والد نرم دل ہیں, لوگوں کی امامت کو وہ برداشت نہیں کر پائیں گے, اور لوگوں کو جس طرح سے آپ نے رشد و ہدایت کے جام پلائے ہیں ہو سکتا ہے اس پر کما حق نہ اتر سکیں. تو میرے آقا فرماتے ہیں اے عائشہ ابو بکر کو کہہ دو کہ نماز پڑھائیں. پتہ چلا کہ نبی کے مصلی پر سب سے پہلے جس نے امامت فرمائی ہے, حضور کی نیابت فرمائی ہے, وہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے. حضور نے اپنی زندگی ہی میں اس مسئلے کی وضاحت فرما دی تھی کہ میرے بعد اگر کوئی میرا نائب اور خلیفہ ہوگا تو جس کو اللہ اور اس کے رسول پسند فرماتے ہو ابو بکر کی ذات ہے. اللہ اکبر. مصطفیٰ نے تو کلیئر کر دیا تھا, لیکن آج بھی کچھ کم فہم اور کم عقل لوگ اس بات کو دلیل بنا کر کے لوگوں میں گمراہیاں پھیلا رہے ہیں. میں کہتا ہوں ایسے لوگوں کے بہکاوے میں نہ آنا, ایسے لوگوں کے مکر و فریب میں نہ آنا. صحابہ کی عظمت و عزت کو, ان کی محبت کو اپنے دل میں بسا کر کے رکھنا. انشاءاللہ یہی محبت تمہارے لیے ذریعہ نجات بن جائے, یہی محبت تمہارے لیے کام آئے گی. عزیزان ملت اسلامیہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات ہیں. نبی کریم کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین حاضر ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت اسرائیل حاضر ہے, آپ کی بارگاہ میں آنے کی اجازت چاہتے ہیں. تو میں کوئی چھوٹی بات نہیں کر رہا ہوں. حضور کی بارگاہ میں حضرت اسرائیل آنے کی اجازت چاہتے ہیں. اب بتائیے, جب سے دنیا قائم ہوئی ہے تب سے لے کر کے ملک الموت نے کسی سے اجازت مانگی کہ بتاؤ آپ کی روح قبض کروں یا نہ کروں؟ اگر اجازت حضرت اسرائیل مانگنے لگیں تو کوئی مرنا چاہے گا؟ کوئی نہیں مرنا چاہے گا. اور لوگ تو موت سے ایسے ڈرتے ہیں جس کا کوئی جواب نہیں. موت سے بہت ڈرتا ہے انسان, حالانکہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ایک شخص حضرت سلیمان کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تھا تو ملک الموت انسانی شکل میں آ کر کے اس شخص کو گھور گھور کر دیکھتے تھے, ہیبت ناک صورت میں. 3 دن کا عرصہ جب گزر گیا تو وہ شخص کہنے لگا اللہ کے نبی آپ کی حکومت تو ساری چیزوں پر ہے, دریاؤں پر ہے, ہواؤں پر ہے, آگ پر ہے, پانی پر ہے, انسانوں پر ہے, چرند و پرند پر ہے, ساری چیزوں پر آپ کی حکومت ہے.
آپ ایسا کیجئے ہوا کو حکم دیجئے کہ مجھے اڑا کر کے ملک چین میں لے کر جا کر کے چھوڑے. کہا کیوں؟ کہا اس شخص سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے, یہ مجھے گھور گھور کے دیکھ رہا ہے, آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہا ہے, مجھے اس سے بہت ڈر لگتا ہے. تو حضرت سلیمان نے حکم دیا ہوا میرے امتی کو اڑاؤ یہاں سے اور لے جا کر کے ملک چین میں چھوڑو. تو ہوا کیونکہ تابع تھی حضرت سلیمان کی, ہوا نے اڑایا اور اس کو ملک چین میں لے جا کر کے پہنچایا. جیسے ہی وہ شخص ملک چین میں پہنچا, حضرت اسرائیل پہنچے اور اس کی روح کو قبض کر لیا. کچھ دن کے بعد حضرت اسرائیل سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا بتاؤ ذرا اس کو گھور گھور کے کیوں دیکھ رہے تھے, اس کو ڈرا کیوں رہے تھے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے حضرت اسرائیل کہنے لگے اللہ کے نبی, اس شخص کی موت لکھی ہوئی تھی ملک چین میں, رب کا حکم تھا کہ اس شخص کی روح نکالنا ملک چین میں. یہ آپ کی بارگاہ میں تھا, میں تفکر میں تھا کہ میں اس کی روح قبض کروں گا کیسے, لیکن اللہ کی حکمت و دانائی پر ہماری جانیں قربان. رب کی حکمت تو دیکھو, جو شخص جہاں جس کی موت لکھی ہوئی ہوتی ہے وہ خود بخود وہاں پہنچ جاتا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَن يُعَجِّلَ اللَّهُ لِلنَّاسِ, اللہ قرآن میں فرماتا ہے اگر تم لوہے کے مضبوط قلعوں میں بند ہو جاؤ تب بھی تمہیں موت آ کر کے رہے گی, موت سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا ہے. جب روح قبض کرتا ہے ملک الموت تو کسی سے اجازت نہیں لیتے ہیں. یہ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے. حضرت جبریل امین بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہے, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, موت کا فرشتہ آپ کی بارگاہ میں حاضری کی اجازت چاہتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ٹھیک ہے آنے دیجیے. ایک روایت میں ہے کہ حضرت اسرائیل اعرابی کی شکل میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے, دروازہ کھٹکھٹایا, حضرت فاطمہ دروازہ کھولتی ہیں. فرمایا کون؟ کہا میں ایک اعرابی ہوں, حضور سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. تو فاطمہ عرض کرتی ہے میرے ابو کی طبیعت علیل ہے, جاؤ بعد میں آنا. دوسرے دن بھی آئے, پھر دیہاتی کی شکل میں دروازہ کھٹکھٹایا. کہا کون؟ کہا میں ایک دیہاتی ہوں, حضور سے ملاقات کرنے آیا ہوں. تو حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت فرماتی ہیں جاؤ بعد میں آنا, ابو کی طبیعت علیل ہے. تیسرے دن جب حضرت ملک الموت آئے, دروازہ کھٹکھٹایا, حضرت فاطمہ نے سوال کرنا ہی چاہا, مصطفیٰ نے روک دیا. کہا بیٹی کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ ایک دیہاتی 3 دن سے متواتر آ رہا ہے, آپ سے اجازت طلب کر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہے. میں یہ بات کہہ کر کے اس کو واپس کر دیتی ہوں کہ میرے والد گرامی کی طبیعت علیل ہے, جاؤ بعد میں آنا. میرے والد بزرگوار بیمار ہیں, جاؤ بعد میں آنا. اللہ اکبر. میرے آقا فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ اس کو منع نہ کرو, اس کو آ جانے دو. حضرت فاطمہ بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آنے دوں؟ کسی شخص کو آپ سے ملاقات کی اجازت نہیں ہے, آپ کی طبیعت علیل ہے, آپ علالت کے عالم میں ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو کیوں بلا رہے ہیں؟ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا اے فاطمہ تم جانتی ہو کون ہے, اے فاطمہ تمہیں خبر ہے وہ کون ہے؟ حضرت فاطمہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میرے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ آنے والا کون ہے, میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ ایک اعرابی دیہاتی ہے جو آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے. مصطفیٰ فرماتے ہیں اے فاطمہ اس کو منع نہ کرو, آ جانے دو. یہ وہی ہے جو ایک باپ کو بیٹی سے جدا کر دیتا ہے, یہ وہی ہے جو ایک باپ کو بیٹے سے جدا کر دیتا ہے, یہ وہی ہے جو ایک ماں کو بیٹی سے جدا کر دیتا ہے, جو بھائی کو بھائی سے جدا کر دیتا ہے, جو رشتہ دار کو رشتہ دار سے جدا کر دیتا ہے. آنے والا ملک الموت ہے. اللہ اکبر. حضرت اسرائیل علیہ السلام بارگاہ مصطفیٰ میں بغیر اجازت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے, یہ مصطفیٰ کا مقام ہے. حضرت جبریل بغیر اجازت مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکتے, یہ مصطفیٰ کا مقام ہے. علامہ حسن اسی لیے تو ہماری ذہن سازی فرماتے ہیں بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں, قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت, قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. اب مصطفیٰ کی بارگاہ میں
وقت کی قلت ہے، میں آخری بات کہہ کر کے گفتگو ختم کروں گا، انشاءاللہ پھر کل کے محفل میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ حضرات محترم، مصطفیٰ کی بارگاہ میں حضرت اسرائیل حاضر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ان اللہ قد اشتاق الی لقائک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو کہ رب آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اگر محبوب کی اجازت ہوگی تو حضور کی روح کو نکالنا، ورنہ نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے ارشاد فرمایا ہے ان اللہ قد اشتاق الی لقائک یا محمد، اے محمد اللہ تبارک و تعالی آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں ٹھیک ہے میں اپنے رب سے ملاقات کا مشتاق ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو روح کو نکالی جائے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں اس سے پہلے میرا ایک سوال ہے، اے کرلا کے غجور مسلمانوں ذرا بتاؤ مصطفیٰ کون سا سوال کریں گے؟ اس وقت مصطفیٰ کو سوال کرنے کی حاجت کیا تھی؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سوال کیجئے۔ ملک الموت فرشتے سے میرے آقا فرماتے ہیں اے ملک الموت ذرا بتاؤ جب تم کسی عام انسان کی روح کو نکالتے ہو تو کتنا تکلیف ہوتا ہے، کتنا درد ہوتا ہے، کتنی تکلیفیں ہوتی ہیں؟ تو ملک الموت عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب کسی شخص کی میں روح نکالتا ہوں تو روح نکالنے والے شخص جس کی روح میں نکالتا ہوں اس کو اتنی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے جیسے بیک وقت اس پر 70,000 تلواریں چل رہی ہو، اتنا تکلیف ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں روح کیسے نکالتے ہو؟ حضرت اسرائیل عرض کرتے ہیں ایسے ہی نکالتا ہوں جیسے کسی خاردار کانٹے دار درخت پر کسی ریشمی کپڑے کو ڈال کر کے اس کو کھینچ لیا جائے تو کپڑا ریزے ریزے ہو جاتا ہے، اسی طرح سے روح کو نکالتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کے آنکھوں سے آنسو جو ہے نکلنے لگے، میرے آقا کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں اور عرض کرتے اور فرماتے ہیں اسرائیل کیا تم میری امت کی روح کو بھی اسی طرح سے نکالو گے، اسی طرح قبض کرنے لگو گے؟ میرے آقا کے چشمان مبارک سے جب آنسوؤں کے قطرات کو حضرت اسرائیل ملک الموت فرشتے نے دیکھا تو فرمایا یا رسول اللہ آپ گھبرائیں نہ، جو آپ کا امتی ہے، آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کے ماننے والے ہیں، میں ان کی روحوں کو ایسے نکال لوں گا جیسے آٹے میں سے بال کو نکال لیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہمارے اور آپ کے مقدر کا مقام ہے پیارے، ہم حضور کی امت میں پیدا فرمائے گئے ہیں۔ ذرا بتاؤ مصطفیٰ کو ہمارا کتنا خیال ہے؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم علالت میں ہے تب بھی اپنی امت کو یاد فرما رہے ہیں، مصطفیٰ بستر علالت میں ہے تب بھی اپنی امت کو یاد فرما رہے ہیں۔ حضور نے ہر مقام ہر محاذ پر امت کو یاد فرمایا ہے، آج امت مصطفیٰ کو کتنا یاد فرما رہی ہے؟ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، امت تو مصطفیٰ کے فرامین کو پس پش ڈال رہی ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا تھا کہ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لیکن نماز تو ہم سے پڑھی نہیں جا رہی ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا تھا کہ قرآن کے علم کو حاصل کرنا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، لیکن قرآن ہم سے دور ہے، ہم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل نہیں ہو پا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں تم سچے حسینی اور سچے مصطفائی اس وقت بنو گے جب مصطفیٰ کے دامن کو پکڑ کر کے اور برجستہ یہ کہو گے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سچے مصطفیٰ کے وفادار بن جائیں۔ نبی نے ہمیں ہر مقام اور ہر محاذ پر یاد فرمایا ہے، تو ہمارا فریضہ کیا بنتا ہے؟ مصطفیٰ کے فرامین پر ہم عمل پیرا ہو جائے، انشاءاللہ ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ میں اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ کل کے بیان میں بقیہ گفتگو کی جائے گی۔ آپ حضرات جلدی آنے کی کوشش کیا کریں تاکہ پروگرام جلدی سے شروع ہو، اور جلدی سے چونکہ پرمیشن کا مسئلہ رہتا ہے آپ جانتے ہیں 10 بجے تک پروگرام کو ختم کرنا رہتا ہے، لہذا آپ جلدی آنے کی کوشش کریں تاکہ میں کما حق ہوں مکمل تاریخیں آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ میں
اللہ اور اس کے رسول کو حاضر و ناظر جان کر توبہ استغفار کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ہمارے سننے میں، ہمارے کہنے میں، آپ کے سننے میں جو لغزشیں، خطائیں، غلطیاں ہوئیں، رب قدیر اسے اپنے حبیب کے صدقے سے معاف فرمائے، اور ہماری اور آپ کی حاضری کو اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول فرمائے، اور اس محفل کو، اس حاضری کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھیں.